بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کی ہزاروں داستانوں کے باوجود ایسا نہ تھا کہ یہ پوری کی پوری قوم فاسد و فاجر تھی، بلکہ ان کی فتنہ انگیز اکثریت کے مقابلے میں ان کی ایک ایسی اقلیت بھی تھی جو صالح تھی، اور وہ اکثریت کے مزاج کے برخلاف تھی۔ بے شک قرآن میں اس صالح اقلیت کا ہی بیان ہے، لیکن زیادہ تر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں ہی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پے در پے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، اور ان کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ یعنی بنی اسرائیل کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے بارہا انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث کیے جاتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں رب العالمین نے بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، کسی اور قوم میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن وہ نہ صرف مسلسل شریعت سے انحراف کرتے رہے، بلکہ انہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا بھی، سرکشی بھی کی اور ان کو قتل بھی کیا۔ کیا رب العالمین کی دعوت کو ان کے سرکش نفس قبول نہ کر پاتے؟ کسی نبی کی تکذیب کر دیتے اور کسی کو قتل کر دیا جاتا۔ آج کا واقعہ بھی بنی اسرائیل کی سرکشی پر ہی مشتمل ہے، جسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454 پر بیان کیا ہے، جس کی روایت انہوں نے بائبل اور تلمود دونوں سے لی ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ اس قدر پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اتنی کم کیوں ہے؟ دنیا بھر میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے نئے بننے والے مذہب سکھزم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1,52,00,000 ہونا ایک عجیب بات نظر آتا ہے۔ قدیم ترین مذہب ہونے کے باوجود اتنی کم تعداد آخر کیوں ہے؟ اصل میں یہودی اپنی نسل کی ابتدا سے لے کر آج تک نسل پرست ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جن کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کی کوئی نئی چیز نہیں، یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ خیر، ان کی اسی نسل پرستی سے جڑا واقعہ آج کی ویڈیو کا مرکز ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کرتے کرتے شیخم نامی علاقے میں پہنچے، جہاں پر جمور نام کا حکمران تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے 120 بکریوں کے عوض زمین کا ایک ٹکڑا دیا
اور وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے پیدا ہو چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم سن تھے۔ 12 بیٹے اور ایک دینہ نامی بیٹی بھی حضرت یعقوب کے ساتھ شخم میں رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد اس بستی کے حکمران جمور نے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے تمام علاقے کے لوگوں کو اس میں مدعو کیا، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان بھی شامل تھا۔ بادشاہ جمور کا بیٹا شکم تھا، جو کہ بادشاہ کا بہت لاڈلا تھا، اور رعایا بھی اپنے اس شہزادے شکم سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ دوران دعوت شہزادے شکم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت دینہ کی سادگی پسند آ گئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شمعون اور لاوی نے ہی یہودیوں میں نسل پرستی کی ابتدا کی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر زور دیا کہ چونکہ شہزادی ہماری نسل سے نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی بہن دینہ کا نکاح اسے ہرگز نہ کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس شہزادے میں کوئی کمی نظر نہ آئی اور آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس شہزادے سے کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شمعون اور لاوی نے دیکھا کہ یہ نکاح تو ہر صورت ہو جائے گا، تو لاوی اور شمعون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی: ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخن نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ تو ایک چال تھی۔ جس دن اس بستی کے لوگوں نے اور بادشاہ اور شہزادے نے ختنہ کروایا، تو اسی رات شمعون اور لاوی بنی اسرائیل کے ایک مسلح گروہ کے ساتھ ہر گھر میں داخل ہوتے اور ختنے کی تکلیف میں مبتلا ہر مرد کو ہلاک کرتے جاتے۔ چونکہ بستی کے لوگ ختنے کی تکلیف میں تھے اور دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں داخل ہوئے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا، پھر آخر میں شہزادے کو بھی قتل کر دیا۔ بس بادشاہ کو زندہ چھوڑ دیا گیا، محل کو مکمل طور پر لوٹ لیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس رات شمعون اور لاوی نے بستی سے باہر جھوٹ بول کر بھجوا دیا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ ناظرین گرامی، اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی
تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کو اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ ناظرین گرامی، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔